چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش ایک بار پھر لے کر آپ کے لیے آئے ہیں۔ سیزن 8 کا آج تیسرا مقابلہ ہے، اور آج بہت خوبصورت، یوں سمجھیے کہ بڑے ہی مشہور شہروں کے درمیان مقابلہ ہے، اور ایک شہر تو وہ ہے جو کئی بار ہمارے ذہنی آزمائش میں فائنل تک بھی پہنچے، اس شہر کے اسلامی بھائیوں نے فائنل بھی جیتا، میری مراد سردار آباد فیصل آباد سے ہے۔ اور پھر دوسرا شہر بلوچستان کا بڑا ہی مشہور و معروف شہر، پاکستان کے ایک خوبصورت علاقے سے یعنی کوئٹہ سے اسلامی بھائی الحمدللہ تشریف لائے ہیں، تو کوئٹہ کی ٹیم ہے اور سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی ہیں۔ ان دونوں اسلامی بھائیوں کے درمیان یہ مقابلہ ہوگا، ان دونوں ٹیمز کے درمیان یہ مقابلہ ہوگا۔ آپ کو ان کا تعارف بھی کروائیں گے، ان دونوں شہروں کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتانا ہے۔ اچھا عبدالحبیب بھائی، ایک ٹیم آج ہماری سردار آباد فیصل آباد لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال ہو رہا ہو کہ یہ سردار آباد سے کیا مراد ہے؟ لوگ کہتے بھی ہوں گے دعوت اسلامی والے بہت ساری چیزوں کو بدل دیتے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ یہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی پیاری سوچ ہے کہ بزرگوں سے نسبت ہونا چاہیے۔ ویسے تو کراچی لوگ کہتے ہیں، ہم باب المدینہ کراچی کیوں کہتے ہیں؟ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ پورے پاکستان سے سب سے زیادہ مدینہ منورہ سے قریب جو شہر ہے وہ کراچی ہے، تو یہ مدینے جانے کا دروازہ ہے، سبحان اللہ، تو باب المدینہ یعنی مدینے کا دروازہ۔ سردار آباد کیوں کہا فیصل آباد کو؟ کہ سردار آباد، سردار کون تھے؟ سبحان اللہ، محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک فیصل آباد میں ہے، تو ان کی نسبت سے عاشقان رسول فیصل آباد کو سردار آباد کہتے ہیں۔ سیالکوٹ پاکستان کا بڑا مشہور شہر ہے، ہم اسے ضیاء کوٹ کیوں کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے امیر اہل سنت کے بھی پیر و مرشد ہیں، ہمارے تو دادا پیر ہوئے نا، تو دادا پیر کا جو ولادت ہوئی وہ کلاس والا سیالکوٹ کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں ان کی ولادت ہوئی، تو سیالکوٹ کو ضیاء کوٹ کہا جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، تو یہ وجہ ہے۔ آئیے سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی اور کوئٹہ کے اسلامی بھائی اپنی اپنی جگہ پر تشریف لائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ غذا دوا شفا ہے یہ دل مریض لے اسے، رہا جو دور تین دل تو زندگی سے دور ہے۔ دونوں طرف کے اسلامی بھائی اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے آئے ہیں۔ اب میٹھے اسلامی بھائیوں، کل مدنی مقابلہ جو ہوا تھا دو ٹیموں کے درمیان، بڑا زبردست مقابلہ تھا۔ ایک طرف سکھر کے اسلامی بھائی تھے، ایک طرف مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائی تھے۔ مقابلہ کیسا رہا، نتیجہ کیا نکلا، آئیے کل کے مقابلے کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ چلو چلو سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج باری ہے سکھر اور مرکز الاولیاء لاہور۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ بتائیے کہ وضو کے بعد سورہ قدر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ ٹائم بھی آپ کا جا رہا ہے، اس کا خیال رکھیے گا۔ وضو کے بعد جو ایک دفعہ سورۃ قدر پڑھے گا، جو اس کا حساب ہوگا وہ صدیقین کے ساتھ، اور جو 2 دفعہ پڑھے گا اس کا حساب ہوگا شہداء کے ساتھ، اور جو 3 دفعہ پڑھے گا اس کا اللہ عز و جل بروز محشر اس کو انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔
سکھر کے اسلامی بھائی 15 نمبر پر ہیں. مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ پورے ذہنی آزمائش میں کس سیگمنٹ میں آپ کو مزہ آتا ہے, عشق کے بولوں کی تو بات ہی اور ہے نا. کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا, مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. یہ نہیں کہ خلد نہ ہو نکو, وہ نکوئی کی بھی ہے آبرو. مگر اے مدینہ کی آرزو جسے چاہے تو وہ سما نہیں. مگر اے مدینہ کی آرزو جسے چاہے تو وہ سما نہیں. جواب درست دے دیا ہے. وہ شرف کے قطعہ ہیں نسبتیں, وہ کرم کے سب سے قریب ہیں. کوئی کہہ دو یاس و امید سے, وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اب تک مرکز الاولیاء والوں نے ایک بھی غلطی نہیں کی ہے. آخری سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. پہلی باری ہے سکھر کے اسلامی بھائی کی. ڈائریکٹ 14 نمبر پر گئے ہیں. جب پہلی بار وحی مبارک نازل ہوئی تو اس وقت پیارے آقا کی عمر مبارک کیا تھی؟ 40 سال. آپ نے کہا 40 سال. جواب بالکل درست دے دیا ہے. ایک ایک نمبر قیمتی ہے. آج کے مقابلے میں مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں, مگر سکھر والے مایوس نہ ہوں, ایک موقع اور ملے گا. اچھی تیاری کر کے آئیں تو ہو سکتا ہے اگلے راؤنڈ میں یعنی پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں. جی میٹھے اسلامی بھائیوں, سکھر کے اسلامی بھائیوں کو اب کچھ اور تیاری کر کے آگے آنا ہوگا, مگر مرکز الاولیاء والے پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئے. تعارف کرواتے ہیں آپ کو سردار آباد فیصل آباد والوں کا بھی اور کوئٹہ والوں کا بھی. باری باری اپنا نام بتائیں گے اور اپنا کون سے شعبے سے آپ کا تعلق ہے یہ بھی بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد قمر زمان اتاری, شعبہ دارالمدینہ سردار آباد سے. دارالمدینہ بوائز کیمپس میں ٹیچنگ کرتا ہوں. اچھا, دارالمدینہ کے ٹیچر ہیں ماشاءاللہ. ڈویژن سطح کی بھی ذمہ داری ہے میرے پاس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی حضور دوسرے اسلامی بھائی. محمد عثمان رضا تاری, جامعۃ المدینہ, نیو سول لائن, درجہ رابعہ. چوتھے درجے کے طالب علم ہیں. جی حضور. محمد شفیق اتاری المدنی, مکتوبات و تعویذات اتاریہ اور مدرسۃ المدینہ آن لائن. مدرسہ المدینہ آن لائن کے استاد صاحب بھی ہیں, مدنی یعنی درس نظامی کمپلیٹ بھی کر چکے ہیں اور تعویذات والے بھی. کتنے تعویذ بنائے آج کے مقابلے کے لیے؟ کوئی تو وظیفہ آج خوب پڑھا گیا ہوگا. چلیں جناب, سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی کا تعارف ہو گیا ہے. اب باری ہے کوئٹہ والوں کی, بلوچستان کے خوبصورت شہر سے آنے والے اسلامی بھائی. جی عبد المنان اتاری, ڈویژن سطح مدنی انعامات ذمہ دار. مدنی انعامات کے ذمہ دار ہیں. سبحان اللہ. جی کاشف علی اتاری, گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی, سول انجینئرنگ میں پڑھ رہا ہوں, فائنل ایئر میں. اچھا, فائنل ایئر میں ہیں سول انجینئرنگ میں, کوئٹہ میں ہی؟ جی ہاں. اچھا جناب. جی محمد فہد اتاری, شعبہ تعلیم سے تعلق رکھتا ہوں, ایک پرائیویٹ ادارے میں جو ہے ٹیچر ہوں. چلیں جناب, ٹیچرز بھی ہیں اور طلباء بھی ہیں اور مدنی انعامات کے ذمہ دار بھی ہیں. تیاری بڑی مضبوط لگتی ہے. ٹیمز تو ایسا لگتا ہے کہ سلیکٹ کر کے بھیجی ہے, مگر وقت بتائے گا کہ کس نے آگے جانا ہے. چلتے ہیں سردار آباد. جی ہاں, یہ تو سردار آباد سے یہاں آئے ہیں, ہم آپ کو سردار آباد لیے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پاکستان کا یہ خوبصورت شہر فیصل آباد, جس کو پاکستان کا مانچسٹر بھی کہا جاتا ہے, کچھ چھوٹی سی ڈاکیومنٹری ہماری مجلس نے تیار کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. چلو چلو سمیٹ لو, برس رہا ہے دیکھ لو. کسی زمانے میں چمنیوں کا شہر کہلانے والا فیصل آباد آج دنیا بھر میں ٹیکسٹائل سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے, اور اس شہر کو محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد قادری علیہ الرحمہ کی نسبت سے سردار آباد بھی کہا جاتا ہے. اسے ایشیا کا مانچسٹر بھی کہا جاتا ہے. ضلع سردار آباد فیصل آباد کا کل رقبہ 1280 مربع کلومیٹر کے قریب ہے, جبکہ اس کی آبادی تقریباً 50 لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل ہے. فیصل آباد کی اہم خصوصیت شہر کا مرکز ہے, جو ایک ایسے مستطیل رقبے پر مشتمل ہے جس کے اندر جمع اور ضرب کی اوپر تلے شکلوں نے اسے 8 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے. اس کے درمیان میں جہاں آ کر 8 سڑکیں آپس میں ملتی ہیں, مشہور زمانہ گھنٹہ گھر کھڑا ہے. گھنٹہ گھر کے مقام پر ملنے والی 8 سڑکیں شہر کے 8 اہم بازار ہیں, جن کی وجہ سے اسے 8 بازاروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے. پاکستان کا 25% زرعی مبادلہ فیصل آباد پیدا کرتا ہے. یوں یہ زرعی مبادلہ پیدا کرنے والے شہروں میں پاکستان بھر میں دوسرے نمبر پر ہے. پاکستان کی سب سے قدیم اور ایشیا کی سب سے بڑی اور اکلوتی زرعی یونیورسٹی کی بدولت یہ شہر ایک بڑی زرعی مارکیٹ بن چکا ہے. فیصل آباد کی بڑی فصلیں کپاس, گندم, گنا, سبزیاں اور پھل پیدا ہوتے ہیں. باب المدینہ کراچی اور مرکز الاولیاء لاہور کے بعد یہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے.
پاکستان کے تیسرے بڑے شہر فیصلہ آباد سردار آباد سے ایک ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے اور مجھے بہت امید ہے کہ آج بڑی تعداد میں وہاں بھی ہمارے ناظرین شامل ہوں گے، ان کی نیک تمنائیں بھی ان کے ساتھ ہوں گی، مگر ایک اور بہت خوبصورت شہر ہمارے وطن کو اللہ شاد و آباد رکھے، مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں مدنی چینل کے ذریعے کوئٹہ اور دیکھتے ہیں بلوچستان کے اس شہر کی کیا خصوصیات ہیں۔ کوئٹہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا صدر مقام اور سب سے بڑا شہر ہے۔ کوئٹہ کا نام ایک پشتو لفظ سے نکلا ہے۔ کوئٹہ قدیم شہر ہے جس کے وجود کا ثبوت 6 صدی عیسوی سے ملتا ہے۔ یہ پاکستان کا 9واں بڑا شہر ہے جس کی آبادی 6 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ الحمدللہ بلوچستان میں 2467 ضلعی حلقے، 130 مدنی حلقے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی تقسیم پر مشتمل 149 علاقے، 32 شہر، 39 ڈویژنز ہیں، جہاں مختلف مدنی کاموں کا سلسلہ بحمدللہ مسلک رضا کی پرچار کے لیے 2467 سے زائد مساجد بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 17 عدد فیضان مدینہ بھی قائم ہیں اور تقریباً 24 مقامات پر ہر جمعرات بعد نماز مغرب ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے۔ حفظ و ناظرہ کی تعلیم عام کرنے کے لیے تقریباً 21 عدد مدارس المدینہ کل وقتی اور جز وقتی کا بھی قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ الحمدللہ ہر جمعرات ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے ساتھ ساتھ ماہانہ کثیر عاشقان رسول مدنی قافلے میں سفر کرتے اور دین و دنیا کی بھلائی پاتے ہیں۔ آپ بھی سنتوں بھرے سفر میں دعوت اسلامی کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ کریم اہلیان کوئٹہ سمیت تمام امت مسلمہ کو سنتوں کا پابند بنائے، آمین۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، کوئٹہ اور سردار آباد مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے علم نور ہے۔ سنو مقام علم گر طلب، اور ہر سوال کے 2 نمبر ہوں گے۔ مشورہ ضرور کیجئے مگر 25 سیکنڈ کے اندر مشورہ کر لیجئے گا اور غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ باری ہے سردار آباد فیصلہ آباد کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی ایک نشانی کیا بیان فرمائی؟ تلاش علم بندگی ہے درس اس کا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ مومن اتنا نرم مزاج اور شریف ہوتا ہے کہ اس کی شرافت کی وجہ سے لوگ اسے احمق خیال کرتے ہیں۔ اللہ، مومن اتنا نرم مزاج اور شریف ہوتا ہے کہ لوگ اس کی شرافت کی وجہ سے اسے احمق خیال کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات ان لوگوں کے لیے زبردست درس ہے کہ جو کہتے ہیں جناب میں اگر جواب نہیں دوں گا، میں جیسے کو تیسا نہیں بنوں گا، میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کچھ بھی کہیں، مومن کو نرم اور شریف ہونا چاہیے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ پہلا سوال درست جواب، 2 نمبر لے کر آگے بڑھ رہے ہیں سردار آباد والے، کوئٹہ والوں کی باری۔ وہ کون سا شخص ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے؟ برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نرم مزاج نرم خو ہو اور لوگوں میں گھل مل جانے والا ہو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں خبر نہ دوں جس پر اللہ عز و جل نے دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیا؟ وہ شخص جو نرم مزاج، نرم خو، آسانی پیدا کرنے والا، لوگوں میں گھل مل جانے والا ہو۔ جواب درست دے دیا ہے، مگر سچ بتائیں اس جواب سے سیکھنے کو کیا ملا؟ نرم مزاج، نرم خو، لوگوں میں آسانی پیدا کرنے والا۔ اب وہ سوچے جو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے آسانی اور راحت پیدا کرنے والا بنا دے۔ جواب انہوں نے درست دے کر 2 نمبر حاصل کیے ہیں۔ سردار آباد والوں کی باری ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ محاورہ سنا تو بہت بار تھا لیکن آج پتا چلے گا کہ کون سے دریا میں جا کر نیکی کو ڈالنا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی دوسرے مسلمان کے ساتھ نیکی کر کے بھول جانا، یعنی اس سے اچھے صلے کے بدلے، اچھے
सिले के बदले की उम्मीद ना रखना, अच्छे बदले की किसी से उम्मीद ना रखे, नेकी करे और भूल जाए। अगर किसी के साथ अच्छा किया है तो उससे रिटर्न की उम्मीद नहीं होनी चाहिए, अल्लाह की रिजा की नीयत होनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूध में चीनी मिलाकर दूध इस्तेमाल करने का क्या नुकसान हो सकता है? मीठा दूध पीने वालों जरा गौर से सुनो। दूध में मीठा मिलाकर जो दूध का कैल्शियम होता है वो तबाह कर देता है, जिसकी वजह से पेट में गैस और बलगम, गले में बलगम पैदा करता है। जी, बड़ी अहम बात आज शायद बहुत सारे नाजरीन को पता चले। अमीर अहले सुन्नत ने बड़ा प्यारा रिसाला में अता फरमाया, दूध पीता मुन्ना। उसके अंदर ये लिखा है कि दूध में चीनी मिलाने से उसका कैल्शियम तबाह हो जाता है। नीज चीनी से मीठा किया हुआ दूध पीने से बलगम बनता है, पेट में गड़बड़ होती है, गैस पैदा होती है। तो एहतियात कीजिए, दूध ज़रूर पीजिए, सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, मगर उसको चीनी ना मिलाइए। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। सरदाराबाद फैसलाबाद वालों की बारी है। अगर बहुत से जनाजे हाजिर हों तो एक एक की नमाज अलहदा अलहदा पढ़े या सबकी नीयत एक ही साथ कर ले। अगर कई जनाजे एक साथ हाजिर हों, चाहे मर्द हों चाहे औरत हों चाहे बच्चे हों, तो सबकी एक नीयत के साथ नमाज जनाजा अदा की जा सकती है। अलहदा अलहदा पढ़े, अलहदा अलहदा पढ़े तो फिर एक की नीयत, फिर उसके बाद अलहदा अलहदा चाहे तो भी पढ़ सकता है, साथ भी नमाज जनाजा हो तो एक नीयत से पढ़ सकता है। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। नमाज जनाजा में अगर कोई चौथी तकबीर के बाद हाजिर हुआ तो क्या करे? है बड़ा टिपिकल मामला। चौथी तकबीर भी हो चुकी है, अब क्या करें? इमाम साहब ने जो ही चौथी तकबीर फेड़ी और वो शामिल हो जाए और अपनी तकबीर जो है ना पूरी कर ले, 4 तकबीरें कह ले। जी दोबारा कहें। इमाम साहब ने अगर सलाम नहीं फेरा था, चौथी तकबीर अब तक कही थी, तो वो अगर पहुंच गया है तो वो अपना जो है उधर देख ले। अगर जनाजा हाथों पे नहीं उठाया, दर पे दर तकबीरें कहे और वो उसकी जनाजा मुकम्मल हो जाएगा, दुआओं को छोड़ दें। जी जनाब, अगर इमाम ने भी सलाम नहीं पहरा तो फौरन नमाज में शामिल हो जाए। जनाजा के उठने से पहले 4 तकबीरें कह ले, दुआएं छोड़ दे, नमाज हो जाएगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। किसी अंधे को 40 कदम हाथ पकड़कर चलाने की क्या फजीलत है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी नाबीना को 40 कदम हाथ पकड़कर चलाएगा उसके चेहरे को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। अल्लाह, उसके चेहरे को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब देखें, अगर हमें कोई नाबीना सड़क के किनारे खड़ा हुआ नजर आए और कहे मुझे रोड पार करा दो, अब किसी नाबीना के साथ ये कितनी बड़ी दिलजोई का सामान है, लेकिन अल्लाह की रहमत देखो हमें कितनी बड़ी नेकी मिलेगी। तो ये है हमारा इस्लाम, ये है हमारा मज़हब। अगर कोई माजूर है, कोई नाबीना है, कोई तकलीफ में है तो उसका साथ दीजिए और बरकतें लूटिए। सिलसिला ज़हनी आजमाइश की एक नीयत ये भी होती है कि सवालात और जवाबात के ज़रिए भी हमारी तरबियत होती चली जाए। सवाल अब आपसे है, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तालिबुल इल्म के लिए इल्म के आदाब से मुताल्लिक पहला अदब क्या इरशाद फरमाया? इमाम शाफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तालिबुल इल्म के लिए पहला अदब इरशाद फरमाया कि वो अपने नफ्स को पाक करे। वो अपने नफ्स को पाक करे। किस चीज़ से पाक करे? बुरे अखलाक से। बुरे अखलाक से पाक करे। जी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक खूबसूरत हदीस भी उन्होंने इरशाद फरमाई, इसके बाद वो सुनाएंगे। दीन की बुनियाद ताहरत पर है। जी, सबसे पहले अपने नफ्स को बुरे अखलाक से पाक करे। और नबी पाक का फरमाने आली शान है, बुनियद दीनु अलन नज़ाफ़ा, दीन की बुनियाद तहारत पर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 5वां सवाल, सबसे ज्यादा कौन सी चीज लोगों को जन्नत में दाखिल करेगी? सबसे ज़्यादा जो चीज़ जन्नत में इंसान को दाखिल करेगी वो हुस्न अखलाक और खौफ खुदा है। खौफ खुदा, अल्लाह से डरना और अच्छे अखलाक। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह ये दोनों चीज़ें हम सबको अता फरमा दे। 5वां सवाल है कोयटा वालों से, वो 3 बातें कौन सी हैं कि जिसमें पाई जाएं अल्लाह ताला उसका हिसाब बहुत आसान तरीके से लेगा और उसको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाएगा? जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे मुआफ़ करो, जो तुमसे कता ताल्लुक़ करके तुम उसे मिलाप करो,
اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. ہائے ہائے ہائے، کتنی بڑی سعادت ہے. کون نہیں چاہتا ہم میں سے کہ حساب آسانی سے لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. 3 عادتیں اپنا لیجئے. جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، اور جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو. ہم کہتے ہیں میں بھی ان کو نہیں بلاؤں گا اپنے گھر پہ، انہوں نے بھی نہیں بلایا تھا، انہوں نے ہمیں نہیں پوچھا، ہم بھی انہیں نہیں پوچھیں گے، انہوں نے ہم پر ظلم کیا، ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ طریقہ مسلمانوں والا نہیں ہے. ظلم کرے تو معاف کر دیں، قطع تعلق کرے تو ملاپ کر لیں، محروم کریں پھر بھی عطا کریں. انعام کیا ہے؟ اللہ حساب آسانی سے لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب باری یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی ہے، آپ سے سوال کرنا ہے، مگر ایک بات میں بتا رہا ہوں اور اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں. آج کا مقابلہ یہ بہت ہی زیادہ کروشل ہوگا، بہت ہی زیادہ. جو میں دونوں ٹیموں کو دیکھ آیا ہوں، 5 سوال کیے ہیں، لیکن اب اتنے سلسلے کر لیے ہیں کہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ بھرپور تیاری سے آئے ہیں اور زبردست ذہین اسلامی بھائی آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ون آف دا بیسٹ مقابلہ ہونے جا رہا ہے. توجہ کے ساتھ شامل رہیے گا، اللہ نے چاہا ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اب باری آپ کی ہے. یہ تو تیاری کے ساتھ آئے ہیں، پتہ نہیں آپ بھی مدنی قافلے کی تیاری سے آئے ہیں یا جواب دینے کی تیاری سے ہیں. آج کون سی کتاب دیں گے؟ پہلی کتاب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ اور ذہنی آزمائش کا تحفہ، دلچسپ معلومات. پہلے اس کتاب میں کیا ہے، کیوں نہ ہم امیر اہل سنت کی زبانی سن لیں. کیا بات ہے. آئیے دیدار مرشد بھی کرتے ہیں اور امیر اہل سنت نے اس کتاب کے بارے میں کیا فرمایا ہے وہ دیکھتے ہیں. 92 موضوعات پر مشتمل مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش کا تحریری مدنی گلدستہ، دلچسپ معلومات، سوال جواب. ہر عنوان پر 12 سوال اور 12 جواب. مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. 100 روپیہ ہدیہ. انشاءاللہ اس سے آپ سینکڑوں دینی کتب کا عطر پائیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب، 92 موضوعات، ہر موضوع پر 12 سوالات. کیلکولیٹ کریں تو 1000 سے زیادہ سوالات بن جاتے ہیں. جب ہم نے ذہنی آزمائش سلسلہ کیا تو کئی لوگوں کی طرف سے یہ کالیں بھی آئیں، کئی اسلامی بھائیوں نے میسیجز بھی کیے، ملاقات میں بھی کہا کہ کیوں نہیں اس سوال جواب جو آپ نے کرتے ہیں اس کو جاری کر دیں، ہم اپنے گھر میں بھی مقابلہ کریں، اپنے اسکول میں بھی کریں، اپنے مدرسوں میں بھی کریں. آپ کے مکتبۃ المدینہ نے، آپ کے مدینۃ العلمیہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے. صرف 100 روپے ہدیے پر یہ کتاب موجود ہے. لیجئے، تقسیم کیجئے اور انشاءاللہ اس سے برکتیں لوٹیے. اب دیکھیں پہلی کتاب آج کس کو تحفے میں جا رہی ہے. بہت خوبصورت سوال. امت کا استاد، معلم الامہ، یہ کس صحابی کا لقب ہے؟ کس صحابی کو معلم الامہ، امت کا استاد کہا جاتا ہے؟ تھوڑا سا مشکل سوال ہے. جی مدنی قافلہ کتنے دن کا ہوگا؟ 3 دن کا مدنی قافلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جامعۃ المدینہ فیضان ابو حنیفہ. اللہ، یہ طالب علم ہے جامعۃ المدینہ کے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلیں جناب ایک اور سوال بھی کریں گے. مدینہ بھی ساتھ دیتے ہیں. عطر مدینہ، کھجور مدینہ بھی دے دیں. کیا بات ہے مدینہ کی. چلیں بھائی، اب بڑا آسان سوال ہے. جو مدنی مذاکرے دیکھتے رہتے ہیں، ذہنی آزمائش سلسلوں میں شرکت کرتے رہتے ہیں، وہ اس کا جواب دے دیں گے. تھوڑا ٹرکی ہے، تھوڑا سا ٹپیکل ہے. غور سے سوال سنیں گے تو جواب آ جائے گا. دنیا کا سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ یہ تو طے ہے کہ اتنے ساروں کو جواب نہیں آتا. یہ میں آپ کو بتا دوں، جو آپ سمجھے ہیں نا یہ وہ جواب نہیں ہے. لگتا ہے بہت سارے قافلے آج تیار ہو جائیں گے. مدنی قافلے والوں تیار ہو جاؤ، سارے ہی لگتے جائیں گے مدنی قافلے میں. چلے جناب. جی ماہنامہ فیضان مدینہ بھی تحفے میں دیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محسن رضا، وہ پانی ہے وضو کا. وہ آپ نے کہا وضو کا پانی ہے. آپ جلدی سے مدنی قافلے میں 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں انشاءاللہ. ارے واہ، یہ ہوئی نا بات. آج لگتا ہے سارے ہی جائیں گے آپ مدنی قافلے میں. جو طلبہ ہیں وہ شاید بتا دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ پانی زمزم کا. چلیں جناب آپ بھی مدنی قافلے میں چلے جائیں. اب دیکھ لو زمزم بھی نہیں ہے، اب کوئی اور پانی ہے یہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جامعۃ المدینہ ابو حنیفہ سے
वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उंगलियों से निकला पानी था वो सुभान अल्लाह। ये जामियतुल मदीना के तालिब इल्म ने फिर जवाब दिया। ये है इल्म दीन की बरकत। क्या खूबसूरत शेर है। अगर नातख़्वां इस्लाम पे आ गए हो तो हमें सुनाएं। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियाँ पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुदैबिया के मकाम पर मेरे आका के मुबारक हाथों से 5 उंगलियों से जो फव्वारा जारी हुआ था, अल्लाह अकबर। उलमा कहते हैं दुनिया का सबसे मुकद्दस पानी वो है। अब बारी है सरदाराबाद फैसलाबाद वालों की। छठा सवाल। अब तक कोई गलती किसी टीम ने नहीं की है। मुफ्ती खलील खान बरकाती रहमतुल्लाहि ताला अलैह दामन यानी आंचल से हाथ मुंह पोंछने के बारे में क्या फरमाते हैं? मुफ्ती खलील खान बरकाती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि खाने के बाद बर्तन में हाथ धोना और उसको आंचल के साथ पूंछने से खाने की बरकत जो है वो उड़ जाती है। जिस बर्तन में खाना खाया है उसमें हाथ धोना या हाथ धोकर कुर्ते या तहबंद के दामन या आंचल से पोंछना बरकत को उड़ा देता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खाना खाने के बाद हाथ धोकर दामन या आंचल से हाथ मुंह पोंछने के बारे में आला हजरत क्या फरमाते हैं? आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले तजुर्बा का कौल नकल करते हुए फरमाते हैं, इससे दामन या आंचल से पूछने से निस्यान यानी भूल पैदा होती है। हाफजा कमजोर हो जाता है, भूलना शुरू कर देता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब साथ जान लीजिए, 2 बुजुर्गों के अकवाल सुन लिए हैं। अपने दामन से, अपने आंचल से, अपने कपड़े जो पहने हुए हैं उससे हाथ मुंह नहीं पहुंचना चाहिए। बारी है सरदाराबाद फैसलाबाद वालों की। जब खाना शुरू करते हैं तो पहले, दूसरे और तीसरे लुकमे पर क्या पढ़ना चाहिए? जब खाना शुरू किया जाए तो पहले लुकमे पर बिस्मिल्लाह, दूसरे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमान और तीसरे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। लुकमाए हलाल की क्या फजीलत है। लुकमा लाल की ये फजीलत है कि उसके पहले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। कब? जब वो पहला लुकमा। जी, इमाम गजाली फरमाते हैं मुसलमान जब हलाल खाने का पहला लुकमा खाता है उसके पहले के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है हलाल रोजी की। अल्लाह मुझे और आपको फ़कत हलाल रोजी अता फरमाए, हराम रोजी से हम सबको महफूज फरमाए। मेरे वो मदनी चैनल के नाज़रीन जो किसी वजह से अगर हराम रोजी में मुब्तला हैं, छोड़ दीजिए। हलाल खाने की बरकत तो देखो कि एक लुकमा खाएं तो पिछले गुनाह माफ़ हो जाएं। हर लुकमा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के नूर से आपके दिलों को मुनव्वर करेगा। आइए नियत करते हैं हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। बारी है सरदाराबाद फैसलाबाद वालों की। वो कब होगा कि मौत को भी मौत आ जाएगी? अल्लाह, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मौत को भी मौत आ जाएगी। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और दोज़खी जो हैं वो दोज़ख में चले जाएंगे, उस वक़्त मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और उसको जन्नत और दोज़ख के दरमियान ज़िबह कर दिया जाएगा। मौत को भी ज़िबह कर दिया जाएगा। मौत किसी को नहीं आनी होगी। खुश नसीब होंगे वो जो जन्नत में चले गए, अब हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। मगर उन लोगों की बदनसीबी का आलम क्या होगा जो हमेशा हमेशा दोज़ख में रहेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें हमेशा जन्नत में रहना नसीब फरमा। बारी है अब कोयटा वालों की। बताइए ईमान किसे कहते हैं? डेफिनेशन ऑफ ईमान। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अहकामात अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से लेकर आए और जिनका यकीनी तौर पर मालूम हो कि ये दीन मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हैं, उस पर ईमान लाना, तस्दीक करना ईमान कहते हैं। उन सब की तस्दीक करना और दिल से मानना ईमान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कोई गलती नहीं हो रही है। बारी है सरदाराबाद फैसलाबाद वालों की। बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफा पढ़ने से पहले अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया क्या फरमाते हैं?
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھنے سے پہلے کسی قاری یا عالم وغیرہ کو سنا لیا جائے تاکہ وہ غلط نہ پڑے، فائدے کی وجہ سے فائدے کے بجائے نقصان نہ ہو. جی یہ پڑھنا، بلکہ صرف بسم اللہ شریف نہیں، جو بھی ہم وظیفے پڑھتے ہیں اگر اس کے مخارج درست نہیں ہیں تو صحیح طریقے سے اس کو کسی پڑھ کر قاری صاحب سے درست کروا لیجئے، اسے سنا دیجئے، ورنہ ایسا نہ ہو فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے. جواب درست دے دیا ہے. منکر نکیر کا معاملہ آسان ہو اس کے لیے بسم اللہ شریف کا کیا وظیفہ ہے؟ اکہتر بار کفن میں لکھ لیا جائے. دوبارہ بتائیے. 71 بار کفن میں لکھ لیا جائے. 71 بار. 70. اب دوبارہ بھی سوچ لیجئے کتنی بار؟ 3 2 جلدی 70 بار. آپ نے کہا 70 بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم 70 بار لکھ کر میت کے کفن میں رکھ دیجئے، انشاءاللہ منکر نکیر کا معاملہ آسان ہو جائے گا. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میت کے چہرے کے سامنے دیوار قبلہ میں محراب نما طاق بنا کر اس میں رکھیے، ساتھ ہی عہد نامہ اور میت کے پیر صاحب کا شجرہ بھی رکھ دیجئے. اللہ نے چاہے ان تبرکات کی برکت سے بیڑا پار ہوگا. جواب درست ہے. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. سبحان اللہ. آخری سوال ہے، علم نور ہے سیگمنٹ کا، کوئی غلطی نہیں کی، 18 نمبر حاصل کر لیے ہیں. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تفقہ فی الدین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر میں نے کسی کو معانی قرآن، اشعار عرب اور علم الانصاب میں کسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. میں نے کسی کو معانی قرآن، احکام حلال و حرام، اشعار عرب اور علم انصاب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑا عالم نہیں دیکھا. جواب درست دے دیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقہ کرنے پر کوئی روایت سنائیے. حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ 70,000 دینار درہم اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ کی، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک لباس پر پیوند لگا ہوا، آپ کی قمیض میں پیوند لگا ہوا تھا، مگر 70,000 درہم جو تھے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے. جواب درست دے دیا ہے. کوئی غلطی نہیں کی. اب تک کے ذہنی آزمائش کا یہ پہلا موقع ہے کہ دونوں ٹیموں نے سارے کے سارے صحیح جواب دیے ہیں. آگے مقابلہ کیسے چلتا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. جی سبحان اللہ. بی بی عائشہ کا تذکرہ ہوا تو مکتبۃ المدینہ نے بڑی خوبصورت کتاب ہمیں عطا کی ہے، فیضان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے طلب بھی کی جا سکتی ہے اور چاہیں تو اسے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کیجئے. اور ہماری امی حضور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے برکتیں حاصل کیجئے. میرے بیٹے اسلامی بھائیوں چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف. اسکور بورڈ تو ایسے ہی بتائے گا جو ابھی ہمیں پتا ہے، لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. تو زندگی سے دور ہے. جی کوئی غلطی نہیں کی. 20 نمبر ہیں. چلیں گے اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی 5 اشعار ہیں. اب دونوں ٹیموں سے پوچھنے ہیں. ہو سکتا ہے پہلا مصرع بھی پوچھا جائے، ہو سکتا ہے دوسرا مصرع بیان کیا جائے. غور سے سننا ہے اور جواب دینا ہے. پہلا سوال، سنتوں کی وہ بنے رہتے ہیں ہر دم تصویر.
جام ان کی جو محبت کا پیا کرتے ہیں. جام جو ان کی محبت کا پیا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کیوں پھریں شوق میں ہم مال کے مارے مارے. ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں. ہائے ہائے ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سنگریزوں کی چمک کے سامنے سب ہیچ ہیں. دنیاوی لالو گوہر میٹھا مدینہ مرحبا. دنیاوی لالو گوہر میٹھا مدینہ مرحبا. جواب درست دے دیا ہے. پھول تو پھر پھول ہیں کانٹے بھی اس کے حسن میں. پھول تو پھر پھول ہیں کانٹے بھی اس کے حسن میں. 9 سیکنڈ رہ گئے ہیں. شجر بھی دلکش یہاں میٹھا مدینہ مرحبا. نہیں جناب غلطی ہو گئی ہے. خوب سے ہیں خوب تر میٹھا مدینہ مرحبا. پہلی غلطی کی ہے کوئٹہ والوں نے. باری ہے سردار آباد. کھینچے لیے جاتے ہیں جہنم کو ملائک. کھینچے لیے جاتے ہیں جہنم کو ملائک. اے شافع محشر پے شیخین بچا لو. اے شافع محشر پے شیخین بچا لو. جواب درست دے دیا ہے. مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں. مدفن ہو عطا میٹھے مدینے کی گلی میں. اغیار کے ٹکڑوں سے اب للہ بچا لو. غلطی ہو گئی ہے. للہ پڑوسی مجھے جنت میں بنا لو. میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. کہ ہند میں بھی ہوں اور دیتا رہوں پہرا تیرا. ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. بد سہی چور سہی مجرموں ناکارہ سہی. ہے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. جواب درست دے دیا ہے. جنگل درندوں کا ہے میں بے یار شب کریم. گھیرے ہیں چار سمت سے بدخواہ لے خبر. گھیرے ہیں چار سمت سے بدخواہ لے خبر. جواب درست دے دیا ہے. منزل نئی عزیز جدا لوگ ناشناس. منزل نئی عزیز جدا لوگ ناشناس. ٹوٹی ہے آفت پر کاہل خبر. کچھ ٹھیک کر لیجئے. مولا پڑی ہے آفت پر کاہل خبر. ٹوٹا ہے کوہ غم میں پر کاہل خبر. ویسے ہم 1 نمبر نہیں دیتے لیکن چونکہ آپ نے کچھ قریب پہنچ گئے تھے تو 1 نمبر آپ کو اس جواب پر دیا جا رہا ہے. فرق آ گیا ہے عشق کے بول کے بعد. اسکور بورڈ سے پہلے کیوں نہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کچھ اشعار سنے جائیں. جی کون شعر سنائے گا؟ آج ایک ایسا پھر شعر سنائیں جس میں نبی پاک کا معجزہ کا تذکرہ ہو. مگر اب تک وہ شعر ہمارے سلسلے میں 2 شعر ہو چکے ہیں. وہ شعر نہ ہوا ہو یہ بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو. جی چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے. چاند شک ہو پیڑ بولیں جانور سجدہ کرے. 3 معجزات ہیں اس کے اندر. تو کیا بات ہے لیکن پورا نہیں کر سکے. چلیں اب بیٹھ جائیں. اور اعلیٰ حضرت کا شعر ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے ہائے ہائے کیا تحفہ دے رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے. تو پھر تو چلے شعر بھی ریاض الجنہ والا ہی پوچھ لیں. کیا بات. ٹھیک ہے. جنت کی کیاری کا تذکرہ اعلیٰ حضرت نے جس شعر میں کیا ہو وہ سنا دیں. اور جنت کی کیاری کے خوبصورت قالین کے حصے بھی لے لیجئے. جی ایک طرف روزے کنون ایک سمت منبر کی بہار. اس طرف روزے کنون اس سمت منبر کی بہار. بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ. وہ
जन्नत की क्यारी जो रोज़ा रसूल और मिंबर अक़दस के दरमियान है, मदीना मुनव्वरा में, अल्लाह करीम हमें वो बार बार देखना नसीब फरमाए। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है और तोहफ़ा भी ले लिया है, सुभान अल्लाह। जी, क्या और तोहफ़ा भी देना है? एक और भी देना है। क्या बात है भाई, आज कुछ ज़्यादा तहाइफ बट रहे हैं, सुभान अल्लाह। चलें, अब शेर कौन सुनाएगा? ऐसा शेर सुनाएं जिसमें आला हज़रत का शेर है और जन्नत के रंगो रोगन की बात की है। थोड़ा सा मुश्किल है। आला हज़रत ने जन्नत के रंगो रोगन की बात की है। जी, जन्नत का रंगो रोगन किस चीज से बना है, आला हज़रत ने समझाया है। अल्लाह मदनी काफिला भी बता दें। जी, 3 दिन इंशाल्लाह। 3 दिन। जी, अल्लाह की रहमत से तो जन्नत ही मिलेगी, एक आश मोहल्ले में जगह उनके मिली हो। चले इंशाल्लाह 3 दिन मदनी काफिला आपका पक्का हो गया। मैंने कहा जन्नत के रंगो रोगन की बात और आला हज़रत का शेर, ना ये आला हज़रत का शेर है ना इसमें जन्नत के रंगो रोगन की बात है। बहुत खूबसूरत शेर है, कसीदा मेराज में है। चले, ये भी इशारा दे दिया। बचा वो तलवों के उनका धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन, जिन्होंने पाई दूल्हा की उतरन वही फूल गुलजार। थोड़ा सा फर्क है, बहुत खूबसूरत शेर है। तोहफा भी मुकद्दस पानियों का मजमूआ। क्या बात है, मुकद्दस रंगो रोगन, नबी पाक के तलवों का धोवन और मुबारक पानी। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ़ ले आएँ और हमारे नातख़्वां इस्लाम में भी आगे आ जाएँ, तो इंशाल्लाह कलाम भी सुनेंगे, आपकी कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करेंगे और फिर सिलसिले को लेकर आगे चलेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़िक्र मदीना भी करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद रियाज हुसैन अत्तारी यूएसए के शहर युबा सिटी से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत ही प्यारा सिलसिला है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली बैठकर ज़हनी आज़माइश को देख रहे हैं। हमारे पास दिन का वक्त है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आ रहा है। मेरे बच्चे भी देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी दावत इस्लामी को दिन 25वीं और रात 26वीं तरक्कियाँ अता फरमाए और हमारे सब अहले खाना के लिए दुआ फरमा दे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम आपको शादो आबाद रखे। जी, अगली कॉल दीजिएगा। जुबैर अत्तारी उकाड़ा से बात कर रहा हूँ। मैं ज़हनी आजमाइश पर ये कहना चाहूँगा, क्योंकि पहली दफा हम ये ज़हनी आजमाइश अपने घर में देख रहे हैं, क्योंकि आज भी मैंने देखा और आज भी ये दूसरा प्रोग्राम हम देख रहे हैं दूसरे दिन का। हमें इसका ये है कि इस ज़हनी आजमाइश की हमें ये मिला है कि हमारे इल्म में और जो लोग बुरे रास्ते पे चले हुए हैं उनके लिए ये सब बेहतर तरीका है कि इसमें लोगों के इल्म में इजाफा भी हो और जो स्टूडेंट वगैरह है वो भी इस ज़हनी आजमाइश में पढ़ेंगे और नेकी के रास्ते पे आ जाएंगे खुद ब खुद। क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम कुछ और भी होने चाहिए, क्योंकि जब लोग ये देखें और कहें वाह क्या प्रोग्राम है, ये दावत ये प्रोग्राम अच्छे हमें इल्म हासिल हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम आज नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम ये प्रोग्राम देखेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल किया और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया, दुआओं से नवाजा। एक और कॉल दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिजवान अली शाह अत्तारी यूनान के शहर एथन से अर्ज़ कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, ये सिलसिला ज़हनी आज़माइश सीज़न 8 बहुत प्यारा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इस्लामी भाई मिलकर आपका ये सिलसिला बड़े शौक़ से देखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमें काफ़ी मालूमात भी हासिल होती हैं और इल्म दीन में इजाफ़ा भी होता है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल नई नई मालूमात हासिल होती हैं। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और बिलखुसूस आपका मंच बहुत ही प्यारा है। और ये पूछना था कि ये जो इस्लामी भाई जो जवाब देते हैं, यानी 2 टीमें जो आमने सामने होती हैं, तो इनके सामने जो डाइस पड़े हुए हैं इस पर इस तरह की 3 लाइनें जो लगी हुई हैं, तो क्या ये मिसवाक शरीफ है या क्या इससे क्या मुराद है, ये थोड़ी वजाहत कर दें कि ये जो 3 लाइनें हर डाइस के ऊपर जो है लगी हुई हैं, एक एक लाइन, तो इससे मुराद मिसवाक है जो हमारी नाकिस जो मालूमात के मुताबिक ये मिसवाक ही लग रही है। आप वजाहत फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। फैज़ाने मिसवाक जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल।
آپ کا جو ہے وہ آپ کی نظر کا حسن ہے. یہ مسواک کے لیے تو نہیں لگائی. یہ دیکھیں اسلام پہ ابھی بیل بجائیں گے, ذرا بجائیں بیٹا. تو یہ بیل ہمارا جب جوش کے ساتھ مگر ہوش راؤنڈ ہوگا تو یہ لائٹس ہمیں کام دیں گی کہ کس نے بیل بجائی ہے, تو اس لیے یہ لگائی ہے. لیکن دیکھیں آپ کو مسواک سے اتنی محبت ہے کہ آپ کو یہ بھی مسواک نظر آ رہی ہے. کیا بات ہے مدینے کی. مدنی انعامات کے رسالے تقسیم ہو رہے ہیں, یہاں بھی آپ میں کچھ تقسیم ہوں گے. کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ لے لیں, میرے پاس تو ہے پورا رسالہ, اور اسلام بھائی کو اگر دینا چاہیں تو آگے دے دیں, آگے دے دیجیے گا. ایک اور کال لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نعت شریف ہوگی اور پھر فکر مدینہ انشاءاللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذہنی آزمائی سیزن 8 نے تو میں پنجابی چ کہاں گا کہ شیطان دے تے پاسے پن چھڑے نے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. یہ مقابلہ نہیں ہے, یہ نفس و شیطان کے خلاف ایک ایسی جنگ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جو علم حاصل کریں گے اس کو یاد بھی رکھیں گے, عمل بھی کریں گے, دوسروں کو بھی ترغیب دیں گے, اور دنیا میں بھی فیض یاب ہوں گے, قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں رحمتیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ عز و جل مدنی چینل کو سلامت رکھے, تمام سلسلوں کا فیض عطا فرمائے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پنجابی وچ آپ نے کیا کہا یہ تو مجھے سمجھ نہیں آیا, لیکن شیطان کو لگتا ہے سمجھ آ گیا ہوگا. تو واقعی شیطان کو تھوڑی چھوڑنا ہے, اس کا بیڑا غرق کریں گے انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ. آئیے اب شیطان پر ایک اور کاری وار کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کر کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. تو تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے. صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. چنی نو چنا تمہارے لیے, چنی نو چنا تمہارے لیے. بنے دو جہاں تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک, تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک. زمین و فلک سما کو سمک, زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و
مکان تمہارے لیے، جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے میہن پیسے ملن، سزائے میہن پیسے ملن، یہ امن و امان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری، یہ بے خبری کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان نہ روح امین عرش بری، نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں، خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی، خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی، ازل کی نہا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تابا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اب انشاءاللہ فکر مدینہ کے لیے تیار ہو جائیں، شیطان پر ایک اور وار، فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے مدنی انعام نمبر 15 پر عمل کرتے ہوئے فکر مدینہ کرتے ہیں کہ آج آپ نے کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی، آیت الکرسی، سورہ اخلاص اور تسبیح فاطمہ پڑھ لیا، اذان و اقامت کا جواب دیا، شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھ لیے، آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا، چھوٹوں بڑوں کو آپ جناب کہہ کر مخاطب ہوئے، ہر جائز بات پر انشاءاللہ عز و جل اور الحمدللہ جیسے الفاظ ادا کیے، سلام کا جواب اور چھینک کا جواب ادا کیا، دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کی، سنت کے مطابق بیٹھ کر مٹی کے برتن میں کھانا کھایا، فیضان سنت کے 2 درس دیے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کے 4 صفحات پڑھ سن لیے، 12 منٹ فکر مدینہ کی، صلاۃ التوبہ ادا کی،
सोते वक्त सुन्नत बॉक्स और चटाई का इस्तेमाल किया, सुन्नत कबलिया और फ़र्ज़ों के बाद के नवाफिल अदा किए, तहज्जुद इशराक व चास अवाबिन अदा की, तहियतुल वज़ू तहियतुल मस्जिद अदा की, कंजुल ईमान से कम अज़ कम 3 आयत मां तर्जुमा तफसीर पढ़ने की सआदत हासिल की, इनफरादी कोशिश करते हुए मदनी इनामात पर अमल किया, मदनी कामों को 2 घंटे सर्व किए, मदनी मरकज़ और निगरानों की इताअत की, दूसरों से चीज़ें मांग कर इस्तेमाल करने से बचे, तंजीमी तरीक़ेकार से किसी की इस्लाह की कोशिश की, पर्दे में पर्दा किया, गुस्सा आ जाने पर दरगुजर से काम लिया, फजूल सवालात से बचे और बचाने में मशगूल रहे, क्या ना महरम रिश्तेदारों से शरई पर्दा किया, फिल्में ड्रामे गाने बाजों से बचते रहे, घर में मदनी माहौल बनाने के लिए 19 मदनी फूलों के मुताबिक अमल किया, किसी पर तोहमत गाली गलौज से बचने की कोशिश की, गुफ्तगू इत्मीनान से करते हुए किसी की बात काट कर अपनी बात शुरू करने से बचे, सदाए मदीना लगाई, आंखों का कुफले मदीना लगाते हुए अक्सर निगाहें नीची रखी, घरों के अंदर झांकने से बचे, झूठ गीबत चुगली से बचने की कोशिश की। क्या आज आपने दिन का अक्सर हिस्सा बावजू गुजारा, किसी से बात करते हुए अपनी निगाहें उसके चेहरे पर गाड़ने से बचे, कर्ज होने की सूरत में कर्ज की अदायगी में ताखीर से बचे, मुसलमानों की ऐब पोशी की, सबके साथ यकसा ताल्लुकात रखे, नमाज और दुआ में खुशू खुजू पैदा करने की कोशिश की, झूठी आजिज़ी और निफाक से बचने की कोशिश की, ज़बान का कुफले मदीना लगाते हुए इशारे से कम अज़ कम 4 बार लिख कर गुफ्तगू की, कम अज़ कम 1 घंटा 12 मिनट मदनी चैनल की नशरियात मुलाहिज़ा की, मजाक मस्खरी से बचने की कोशिश की, कम अज़ कम अल्फाज में गुफ्तगू निपटाने की कोशिश की, सारा दिन मदनी हुलिया सजाया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। कुछ कॉल्स कुछ शामिल कर लेते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद शहजाद अत्तारी जियाकोट से अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब्दुल हबीब भाई बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सीज़न 8 का आगाज़ माशाल्लाह। मदीना 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 माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसकी बरकतें रहमतें अता फरमाए, इसके इस सिलसिले को समझने की भी तौफीक अता फरमाए कि इसका मकसद क्या है, और मकसद एक ही है, इस्लाह उम्मत। एक बात आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा अब्दुल हबीब भाई कि सुना है कि हमेशा प्यासा कुएं के पास जाता है, और ये इल्म का वो खजाना है, ये वो मदनी कुआं है कि जो खुद प्यासे के पास चल कर जाता है। अल्लाह ताला इसकी बरकतें अता फरमाए, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका। अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सादिक हुसैन कादरी तिब्बा सुल्तानपुर से। हाजी अब्दुल हबीब भाई, आपका सिलसिला ज़हनी आज़माइश बड़ी मुद्दत के बाद आया है। असा बड़ी देर तक इंतजार करेंदे रह गए हैं। आखिरकार वो लम्हात आ ही गए कि असा सारे घर वाले ज़हनी आज़माइश सिलसिले में शामिल थी गए हैं, और तुम्हारा सिलसिला बड़े शौक नाल पूरे घर दे छोटे बड़े काफी देर इंतजार करने के बाद सिलसिला दोबारा आया है। सिलसिला देख के बहुत खुशी थी। हाजी अब्दुल हबीब भाई, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र अता फरमावे, और अल्लाह पाक चैनल दी सदा बहार को क़यामत तक आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका जो बड़े अरसे बाद जो कहने का अंदाज था, तो ऐसा लग रहा है 200 साल बाद सिलसिला दोबारा आया है। पिछले साल ही सिलसिला था और हर साल कोशिश करते हैं। जी आपकी मोहब्बत है। एक और कॉल दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हलीमा तारिया है, मैं वारबटन से बोल रही हूँ। अब्दुल हबीब भैया, आपका सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत बहुत अच्छा है और मैं बहुत शौक़ से देखती हूँ। और जैसे आप मदनी चैनल के नाज़रीन से सवाल करते हैं, ऐसे एक सवाल मदनी मुन्नियों के लिए भी कीजिए करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जो मदनी चैनल के नाज़रीन से सवाल करते हैं, उसमें कहीं भी ये नहीं कहते कि मदनी मुन्नियाँ जवाब ना दें, तो उसी सवाल का जवाब मदनी मुन्नियाँ भी दे दिया करें। चलें आखिरी कॉल, और फिर यूसुफ भाई के हाथ में कुछ लगता है तासुरात भी हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हमजा रज़ा अत्तारी है, मैं मरकज़ुल औलिया लाहौर से बात कर रहा हूँ। इस वक्त मैं ज़हनी आज़माइश सीजन 8 सिलसिला देख रहा हूँ। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हाजी अब्दुल हबीब भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی جی. یوسف کچھ تحریری سوال تاثرات بھی لیتے ہیں. عبید رضا اتاری باب المدینہ کراچی سے لکھتے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھنے سے ایک چیز ایسی بھی ہے جو ہم سے دور ہوتی ہے, اور وہ ہے دن بھر کی ذہنی تھکاوٹ. چلیں جناب, تو ذہنی آزمائش کی بجائے ذہنی آرام نام رکھ دیں اس کا پھر, میرا خیال ہے جی. عبدالحبیب انکل, آپ ذہنی آزمائش 9 بجے کیوں شروع نہیں کر دیا کرتے؟ چلیں انشاءاللہ مجلس مدنی چینل سے عرض کر دیتے ہیں, دیکھیں وہ کیا. اب ہم 9 بجے کریں گے نا, بلکہ یوں کرتے ہیں, چلیں ایک رائے لیتے ہیں کہ 9 بجے شروع کر دیں, تو میرا خیال ہے بیرون ملک کے ناظرین کے کیسے جانا میسج جانا شروع ہو جائیں گے کہ نہیں آپ جلدی نہ کریں, کیونکہ ہمارے یہاں جب 10 بجتے ہیں تو یو کے میں شام 5 بجتے ہیں, یورپ میں شام 6 بجتے ہیں, تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی کام کاج سے فارغ ہو کر دیکھ سکیں. تو ایک انار 100 بیمار تو سنا تھا, اب جس کے کروڑ لاکھ بیمار ہوں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو 10 بجے پر سبھی گزارا کر لیں تو میرا خیال ہے چلتا رہے گا. آپ کے لیے بہت خوبصورت دعائیں بھی ہیں. یہ سلسلہ بہت اچھا ہے. اللہ کریم ہمارے پیارے عبدالحبیب بھائی کو سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا, آپ سب کی دعاؤں کی ہم سب کو حاجت ہے الحمدللہ. مدنی چینل کا یہ سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 بہت ہی اچھا ہے, ہمارے دل کو سکون ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے, نظر بد سے بچائے. آمین آمین. چائے بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے, امید ہے آپ نے بھی چائے پی لی ہوگی. چلے شروع کرتے ہیں سلسلے کو, مزید آگے لے کر چلتے ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ تشریف لے آئیں, اور انشاءاللہ سلسلے کو ہم اب آگے لے کے بڑھیں گے. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنو مقام علم گر 30 نمبر ہیں کوئٹہ کے اسلامی بھائیوں کے, 30 ہیں سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائیوں کے. اب باری ہے مدنی چینل کا ایک سلسلے کا ایک اور تحفہ. الحمدللہ اس سلسلے کی برکت دیکھیں کہ سلسلہ تو آتا ہے مگر جاتے جاتے تحفہ بھی دے جاتا ہے. ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن بھی ملی, آج ذہنی آزمائش کی ہمیں دلچسپ سوال و جواب کی کتاب بھی ملی. آئیے ذہنی آزمائش کی اپلیکیشن سے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے سیگمنٹ کا نام بھی یہی ہے, ذہنی آزمائش اپلیکیشن. جی کوئز اپلیکیشن ابھی تک آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو اینڈرائیڈ کے جتنے بھی یوزرز ہیں وہ ایپ اسٹور پہ جا کر فری آف چارج ذہنی آزمائش اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں. گھر گھر میں انشاءاللہ یہ اپلیکیشن ہوگی. کیا ہے اس میں ابھی آپ کو کچھ دکھائیں گے بھی, اور اگر آپ iOS ڈیوائس رکھتے ہیں تو آپ ایپ اسٹور پہ جا کر بھی اس کو فری آف چارج ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. علم گھر گھر پہنچانے کا ایک اور ذریعہ ذہنی آزمائش اپلیکیشن بھی ہے. شروع کریں گے قرآنی معلومات کے سیگمنٹ سے, اور یہ سیگمنٹ ہوگا کوئٹہ والوں کے ساتھ. پہلا سوال یہ ہے, قرآن کریم میں وہ کون سا کلمہ ہے جو سب سے زیادہ بار آیا؟ نمبر 1 محمد, نمبر 2 سبحان اللہ, نمبر 3 اللہ, نمبر 4 مؤمنون. اللہ. آپ نے کہا اللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہے. جی اب دوسرا سوال ہے, قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں جن کے نام زمانوں کے ناموں پر رکھے گئے؟ 8, 9, 10, 11. 8. آپ نے کہا 8. آپ کا جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب, ان صورتوں کی تعداد کتنی ہے جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوتی ہے؟ 27, 28, 29, 30. 29. آپ نے کہا 29. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے قرآن مجید کی کس سورت کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں؟ سورہ واقعہ, سورہ ناس, سورہ علق یا سورہ فاتحہ؟ سورہ علق. آپ نے کہا سورہ علق. جواب یہ بھی درست ہے. آیت کا لغوی معنی کیا ہے؟ نشانی, صورت, حرف, حصہ. نشانی. جواب یہ بھی درست ہے. صورت کا لغوی معنی کیا ہے؟ نشانی, پارا, عظمت و مرتبہ یا آیت؟ عظمت و مرتبہ. آپ نے کہا عظمت و مرتبہ. جواب یہ بھی درست ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کس مشہور واقعے کا ذکر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, واقعہ معراج, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یا بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ؟ واقعہ معراج. آپ نے کہا واقعہ معراج. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں آیات کس صورت میں ہے؟ سورہ نور میں, سورہ حجرات میں, سورہ واقعہ میں یا سورہ علم نشرح میں؟ سورہ نور. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے نزا کے وقت کون سی سورت پڑھنے کا حکم دیا؟ سورہ رحمان, سورہ نور, سورہ یاسین یا سورہ ملک؟ سورہ یاسین. آپ نے کہا سورہ یاسین. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. قرآن مجید پہلی دفعہ کاغذوں پر جلد کی صورت میں کس کے دور میں لکھا گیا؟ حضرت عمر, حضرت ابو بکر, حضرت عمر بن عبدالعزیز یا حضرت علی؟
हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु 10 के 10 सही जवाब दे दिए हैं। अल्लाह, ये एप्लीकेशन आपके पास भी हो सकती है। घर बैठे कुरानी मालूमात, इल्म नूर है, इश्क के बोल मुकम्मल कीजिए, और बहुत कुछ इस एप्लीकेशन में मौजूद है। आजकल लोग कंप्यूटर पर, मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं, लेकिन अगर ये मोबाइल में एप्लीकेशन मौजूद होगी, टैबलेट पीसी में आपके पास होगी, तो आप घर बैठे बहुत सारा इल्म भी हासिल करते रहेंगे, नंबर भी बढ़ते जाएंगे। अगर आप अपने नाम के साथ इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो हमारे पास टॉप स्कोरर के नाम आ रहे हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक 40,000 नंबर भी लोगों ने हासिल कर लिए हैं, इस्लामी भाइयों ने। और जो टॉप स्कोरर होगा, हम ज़हनी आजमाइश के फाइनल में कोशिश करेंगे कि उन्हें बुलाएं। कल बड़ा एक दिलचस्प सवाल भी आया था कि अगर किसी इस्लामी बहन ने टॉप स्कोर हासिल कर लिया तो आप क्या करेंगे, तो उनके महरम को बुला लेंगे इंशाअल्लाह, और देखेंगे कि कौन नंबर 1 रहे हैं ज़हनी आजमाइश की एप्लीकेशन में। ज़हनी आजमाइश के वो लवर जो पूरा साल इसका इंतजार करते हैं, तो उनकी तो अब बहुत सारी मुश्किलात आसान हो गई ना। एप्लीकेशन भी आ गई, किताब भी आ गई, हर घर में ज़हनी आजमाइश कीजिए। हम साल भर ना भी रहें तो वो जो बड़ी देर के बाद आपका सिलसिला जो कॉल आई थी, तो वो मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें जनाब, एप्लीकेशन का दूसरा राउंड अब शुरू करने वाले हैं, और अब बारी है सरदाराबाद फैसलाबाद वालों की। जी या, अब बारी आपकी है। आपसे भी कुरानी मालूमात का सेगमेंट करेंगे हम इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद में किस सूरत के माना दस्तरखान के हैं? सूरह जी, सूरह माइदा। ऑप्शन नहीं सुना, सूरह माइदा बताया, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का सबसे ज्यादा जिक्र किस सूरत में है? ऑप्शन सूरह अल आराफ, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह अंबिया। सूरह आराफ। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मशहूर दुआ रब्बी ज़िदनी इल्मा किस सूरत में है? सूरह ताहा, सूरह यूसुफ, शुअरा या सूरह बलद? सूरह ताहा। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मस्जिद कुबा और मस्जिद दरार का नाम किस सूरत में है? सूरह हशर, सूरह मोमिन, सूरह तौबा या सूरह मुनाफिकून? सूरह तौबा। ये भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान पाक को एक किरात के मुताबिक किसने जमा किया? हजरत उस्मान गनी ने, सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने, मौला अली ने या हजरत उमर ने? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। हजरत उस्मान गनी ने। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। तर्जुमानुल कुरान किस सहाबी को कहते हैं? अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह इब्ने उमर, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद या अब्दुल्लाह बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा? अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु। 4 अब्दुल्लाह नाम के सहाबी का नाम लिखा, आपने कहा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। हजरत जुल्करनैन का किस्सा किस सूरत में है? सूरह मुजादिला, सूरह कहफ, सूरह निसा या सूरह अद-दुखान? सूरह कहफ। सूरह कहफ। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सूरह नूर के अलावा पर्दे के अहकाम किस सूरत में हैं? सूरह हुजरात, सूरह क़ाफ, सूरह अहज़ाब या सूरह मुहम्मद? सूरह अहज़ाब। सूरह अहज़ाब। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सूरह हुजरात के मुताबिक अल्लाह के नजदीक सबसे मुकर्रम कौन है? ज्यादा माल वाला, जो ज्यादा मुत्तकी है, ज्यादा बाल बच्चों वाला, कम सोने वाला? जो ज्यादा मुत्तकी हो। जी, एक ऑप्शन ये भी होता कि ज्यादा नंबर वाला, लेकिन सही जवाब यही है, ज्यादा मुत्तकी वाला। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान मजीद में कारून के खजानों का जिक्र किस सूरत में है? सूरह कसस, सूरह वाक़िया, सूरह नज्म या सूरह हज? सूरह कसस। सूरह कसस। 10 के 10 सही जवाब दे दिए हैं। कुरान पाक के बारे में कितनी शानदार मालूमात हैं। सीखते जाएं, अमल करते जाएं, बरकतें लूटते जाएं। कोई गलती किसी ने नहीं की है। चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब। ज़हनी आजमाइश एप्लीकेशन के बाद मामला कहां तक पहुंचा है? ग़िज़ा दवा शिफा है, दिले मरीज़ ले इसे। जनाब 40 नंबर हैं सरदाराबाद फैसलाबाद, 5 नंबर पीछे हैं कोयटा वाले, 35 नंबर पर हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है फैजाने मिसवाक जारी रहेगा। शुरू करते हैं फैजाने मिसवाक। फैजाने मिसवाक जारी रहेगा। आका की सुन्नत से प्यार भी जारी रहेगा, अमल भी जारी रहेगा। अपने साथ रखिए। देखिए माशाल्लाह कितने आशिकाने रसूल के हाथ में मिसवाक है, और मिसवाक तकसीम भी हम करेंगे सही जवाब देने वालों में। अब बारी है सरदाराबाद फैसलाबाद वालों की। फैजाने मिसवाक सा सवाल है, मिसवाक करते वक्त की दुआ क्या है?
اللہ الرحمن الرحیم اللہم بیض بہ اسنانی وشد بہ لساتی وبارک لی فیہ یا ارحم الراحمین. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب اب باری ہے کوئٹہ والوں کی. وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جو عقل بڑھاتی ہے؟ اپنے علم پر عمل کرنا، صلحاء یعنی نیک لوگوں کی صحبت، مسواک اور فضول باتوں سے پرہیز. فضول باتوں سے پرہیز، مسواک کا استعمال، صلحاء یعنی نیک لوگوں کی صحبت اور اپنے علم پر عمل کرنا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. صحیح جواب پر مسواک بھی تحفے میں آپ کو دی جائے گی. دیکھتے ہیں کتنی مسواکیں آپ حاصل کرتے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال بھی آیا کہ اگر 3 میں 2 مسواکیں ہوئی تو کس کی ہوں گی؟ تو ہم آپ تینوں کو اختیار دیں گے، آپ جس کو چاہیں تقسیم کر دیں. اب باری ہے یعنی جو آپ کی ٹیم کے امیر ہوں گے ان کی ہبا کر دیں گے، پھر وہ جس کو چاہیں استعمال میں کروائیں. مسواک جب ناقابل استعمال ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ مسواک جب ناقابل استعمال ہو تو اسے پھینکنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اعلی ادائے سنت ہے، بلکہ احتیاط کے ساتھ کسی جگہ پر رکھ دینا چاہیے یا دفن کر دینی چاہیے یا پھر اس کے ساتھ پتھر باندھ کر ڈبو دینا چاہیے. واہ واہ، کتنے ادب کی بات ہے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا بتائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے؟ حدیث کا مفہوم ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام مسواک. اللہ، سب سے پہلا کام میرے آقا جب گھر اقدس میں داخل ہوتے تو مسواک کیا کرتے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. نمبر بھی لے رہے ہیں اور امید ہے مسواک بھی ملنی ہے. مسواک پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ چلیں بھائی، یہ تو پریکٹیکل ہونا چاہیے. آج ہمیں پکڑ کر بتائیں جناب. مسواک پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ چھنگلیاں مسواک کے نیچے ہوں، 3 انگلیاں مسواک کے اوپر اور انگوٹھا سرے کے قریب ہو. جی ذرا دوبارہ بتائیں گے آپ. چھنگلی مسواک کے نیچے ہو اور 3 انگلیاں مسواک کے اوپر ہو اور انگوٹھا سرے کے قریب ہو. ٹھیک ہے. اب ذرا یہ دیکھ بھی لیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ 3 انگلیاں مسواک کے اوپر ہوں، چھوٹی انگلی اس کے نیچے ہو، بیچ کی 3 انگلیاں اوپر ہو اور انگوٹھا سرے پر ہو. یہ انداز ہے مسواک پکڑنے کا. اس طرح مسواک پکڑنی چاہیے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. باری ہے ہمارے کوئٹہ والوں کی. تازہ مسواک کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ گرمیوں میں منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں تو تازہ مسواک استعمال کرنے سے، تازہ مسواک لیں اور چھالوں کو مسواک استعمال کریں، اس کے لعاب کو پھیر دیں، انشاءاللہ عز و جل ان سے شفا مل جائے. تازہ مسواک منہ میں ملیں اور اس کا بننے والا لعاب یعنی تھوک بھی خوب ملیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ چھالے اور یہ جو منہ کی بیماریاں ہیں دور ہو جائیں گی. جواب درست دے دیا ہے. نمبر کے ساتھ ساتھ 3 مسواک بھی انہیں پیش کر دی جائیں. چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اسکور بورڈ بتائیے جناب. 46 نمبر ہیں فیصل آباد سردار آباد، 41 نمبر ہیں کوئٹہ والوں کے. 5 نمبر کور کرنے ہیں اور بہت ضروری ہیں یہ نمبر. یاد رہے ابھی تک سردار آباد فیصل آباد والوں نے ایک بھی غلطی نہیں کی ہے. سارے سوالات کے صحیح جواب دیے ہیں. ہر بار ہم نے دیکھا ہے سردار آباد فیصل آباد سے جو ٹیم آتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے. آج دیکھنا ہے کیا کوئٹہ والے انہیں پیچھے کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں. باری ہے اگلے راؤنڈ کی جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. آپ سمجھائیے مگر اشاروں میں. پہلا اشارہ آ رہا ہے، آپ یہاں تشریف لائیں گے. ایک لیں گے، ایک. آپ تھوڑا سا اس طرف آئیے. آپ چلیے. یہ منچ ٹھیک ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. مردہ، میت. منہ سے کچھ نہیں بولیں گے، اشارہ کریں گے صرف. بچہ چھوٹا. بیٹے کو نصیحت. چھوٹا بچہ. بیٹا. میت. اللہ. قاتل. دفن مرا ہوا بچہ. ذبح کرنا. اللہ نہیں بتا سکے. کوئی ہے جو بتائے؟ وقت آپ کا ختم ہو گیا، آپ تشریف رکھیں. جی کون بتائے گا؟
کیا تحفہ دیں گے ان کو جو بتا، یا مدنی قافلے میں جائیں گے؟ دلچسپ معلومات انشاءاللہ۔ ارے واہ بھائی، منع کی لاش، منع کی لاش، آپ جلدی سے مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے۔ یہ بکری کی کھال، یہ اشارہ تھا جو نہیں بتا سکے۔ پہلی غلطی ہوئی ہے سردار آباد والوں سے۔ کوئٹہ والے آئیں گے، آ جائیں بھائی، یہاں تشریف لائیں۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں گے، تھوڑا سا ادھر آ جائیں، بالکل ٹھیک ہے۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کبوتر اڑنا، کبوتر کبوتر اڑنا، جہاز، جہاز، اڑنے والا پرندہ، اڑنے والا پرندہ، کالے بچھو، خطرناک سانپ، منہ سے کچھ نہیں کہیں گے، خطرناک سانپ۔ اللہ، وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ ایک رسالے کا نام ہے، کون بتائے گا؟ چلے سبھی بتا دیں۔ چڑیا اور اندھا سانپ مشکل ضرور تھا۔ کبوتر کے علاوہ بھی کچھ لوگ اڑتے، کچھ پرندے اڑتے ہیں۔ چلیں جناب، آئیے، سردار آباد والوں کی باری ہے، دونوں نے غلطی کر دی ہے۔ تلاش علم بندگی ہے درس اس کا تسبیح، تلاش۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اذان دینا، نہیں، دوبارہ کروائیں، صحیح پوری بات کروائیں۔ اذان، جی اذان، صرف اذان یہ اشارہ تھا، جواب درست دے دیا ہے۔ اپنی ہونٹوں کو حرکت نہیں دیں گے ورنہ آپ کے نمبر مائنس ہو جائیں گے۔ آپ نے قفل مدینہ لگانا ہے، صرف اشارہ کرنا ہے۔ آئیے، یہاں پر آئیں گے جی۔ ٹھیک، یہاں پر آئیں گے اور ہونٹوں سے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ دو، پنجن پاک، منہ سے نہیں بولے گے آپ، ہونٹ نہیں لائیں گے۔ اللہ، 10، 5، 1، 5 سے نہیں کھیل۔ ٹائم ختم ہو گیا۔ 12 کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، کیا تھا یہ؟ 12 مدنی کام۔ دیکھیں یہاں والے پہچان جاتے ہیں، یہاں والے رہ جاتے ہیں۔ آئیے سردار آباد والوں، اشارے مشکل ہو گئے آج لگتا ہے۔ عجیب اس کی شان آئیے، یہ منچ امتحان ہے، عجیب اس۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ پرندہ، فیضان، پرندہ، منہ سے کچھ نہیں بولیں گے، صرف اشارہ کریں گے۔ فیضان، اڑنے والا پرندہ، پانی، پہاڑ، بارش برسنا، کچھ ٹھیک کر لیں اس کو۔ بارش، پانی برسنا، بارش کا پانی، آسمان، بارش کا پانی، جواب درست دے دیا ہے۔ آئیے جناب، آخری سوال ہے۔ اللہ، وقت شروع ہوتا ہے اب۔ زبا، زبا، عقیقہ، بریانی، کچھ بولتے رہیں گے تو پہنچیں گے۔ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ کوئٹہ کا سیب تو دنیا میں مشہور ہے، آدھا سیب یہ سوال تھا مگر یہ نہیں پہنچ سکے۔ لیکن اب فرق جو ہے کوئٹہ اور سردار آباد میں 9 نمبر کا ہو گیا ہے، اور 41 نمبر ہیں کوئٹہ کے، 50 نمبر ہیں سردار آباد کے۔ مگر یہ نمبر ہوئے کیسے؟ آئیے آپ کو ہم اسکور بورڈ دکھاتے ہیں جی۔ تلاش علم بندگی
बंदगी 50 नंबर हैं फैसलाबाद सरदाराबाद के और 41 नंबर हैं कोयटा के। आखिरी सेगमेंट शुरू करेंगे। अब कोयटा वालों के पास एक ही मौका है कि वो सफ़र है मगर अकेले राउंड आगे आ जाएं, वरना ये मुकाबले में आगे बढ़ जाएंगे। सरदाराबाद के इस्लाम भाई, दोनों टीमों से गुजारिश है कि इस्लाम भाई इधर आएंगे। शुरू करते हैं राउंड जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। अपनी सीट्स के करीब खड़े हो जाएंगे और माइक को एडजस्ट कर लीजिए। आखिरी राउंड है, मशवरा करने की इजाज़त नहीं है। ये सफ़र आपने करना है मगर अकेले करना है। हर इस्लामी भाई से 2-2 नंबर के 2 सवालात होंगे। स्क्रीन पर आप 15 बॉक्सेस देखेंगे। जो नंबर आप पसंद करेंगे वही सवाल आपसे किया जाएगा। बारी है सरदाराबाद फैसलाबाद वालों की। माइक के करीब होकर आपने बोलना है। नंबर पसंद कर लीजिए जी। नंबर बताएंगे आप? नंबर 9। नंबर 9 नंबर सरदाराबाद वालों ने पसंद किया है। सवाल बताइए। आसान सवाल आ गया है। इमाम आजम अबू हनीफा के वालिद माजिद का नाम बताएं। इमाम साबित रदियल्लाहु तआला। हजरत साबित रदियल्लाहु तआला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नोमान बिन साबित आपका नाम था और आसान जवाब सवाल आ गया। बारी है हमारे कोयटा वालों की। नंबर बताएंगे? 3 नंबर। 3 नंबर के पीछे सवाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितने हरूफ हैं? 19। आपने कहा 19 हरूफ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सरदाराबाद वालों की बारी है। नंबर पसंद करेंगे? 1 जी। 1 नंबर। मुस्तजाब किसे कहते हैं? चलें जनाब, थोड़ा सा मुश्किल है। अल्लाह जल्दी जल्दी काबे की ज़ियारत नसीब फरमाए तो मुस्तजाब जाकर देखेंगे। चलें, एक इशारा भी मिल गया। अब तो बता दो यार। जहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। नहीं, दुआएं तो मक्के में कई जगहों पर कबूल होती है। एग्जैक्टली किस जगह को मुस्तजाब कहते हैं? मुस्तजाब हजर अस्वद और उसके दरमियान रुकने यमानी के। हाँ, रुकने यमानी और रुकने अस्वद की दरमियानी दीवार को मुस्तजाब कहते हैं। ये वो जगह है जहां 70,000 फरिश्ते दुआओं की आमीन के लिए मौजूद रहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कोयटा वालों की बारी है। नंबर बताएं? नंबर 4। नंबर 4। आसान सवाल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत के वक्त अबू लहब ने किसको आजाद किया था? अपनी लोंडी। नाम? अबू उमैया। लौंडी का नाम क्या था अबू लहब की? उमैया। नहीं जनाब, गलती हो गई है। कौन जवाब देगा? ओए होए, सबको ही जवाब आता है। सब मिलके बता दें। सुवैबा नामी लौंडी को आज़ाद किया था। आसान सवाल था, कंफ्यूज हो जाता है इंसान बाज़ औक़ात। बारी है सरदाराबाद वालों की। नंबर पसंद करें? नंबर 6। नंबर 6। हमारे यहाँ मौजूद हाजरीन भी कितने माशाल्लाह फास्ट हैं। बताएं, कितने दिन से जायद नाखून बढ़ जाएं तो मकरूह तहरीमी होता है? 40 दिन। 40 दिन से जायद नाखून बढ़ाना मकरूह तहरीमी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। कोयटा वालों नंबर पसंद कीजिए। नंबर 5 नंबर। सलातुत तस्बीह में पढ़ी जाने वाली तस्बीह सुनाएं। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। एक सवाल सबसे हो गया है। अब बारी है मजीद सवालात की, मगर इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। एक नंबर आपसे भी पूछते हैं, ठीक है, कि कौन जवाब देंगे। लेकिन गलत जवाब देने की सूरत में फिर मदनी काफिले में भी सफर करना होगा, ठीक है। जरा बॉक्स दिखाएं। नंबर मैं यूं नहीं करूंगा, नंबर मैं कहूंगा 12 नंबर को खोलिए। 12 नंबर के पीछे जो सवाल होगा फिर देखते कौन जवाब देता है। अभी सवाल तो सुन लें, गौर से सवाल देखें। 12 के पीछे क्या सवाल है? इमाम आजम का मज़ार मुबारक कहाँ वाक़ है? चलें, कौन बताता है जी? बगदाद शरीफ में। बगदाद मुअल्ला में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 12वीं का सवाल भी आपसे पूछा है, 11वीं का भी आपसे पूछ लेते हैं। चले जनाब, 11 नंबर के पीछे क्या है?
जबले नूर किस पहाड़ का दूसरा नाम है? मदनी काफले में जिसको जाना है खड़ा हो जाए। कितने दिन का मदनी काफिला देंगे? इनका तो वैसे ही 3 दिन हो चुका था, कुछ 6 दिन हो जाएगा लगता है। जामे के मुताबिक जाते तो अच्छा, जामे का होगा तो उसके साथ। चले जनाब बताइए। ये जबल सौर का नाम। जबले नूर जबले सौर का नाम है। मेरा ख्याल है इनको जल्दी से मदनी काफले में भेजा जाए। क्या फरमाएंगे? जवाब बताइए भाई। इनको 12 दिन के मदनी काफले में भेजते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जबल रहमत। आपने कहा जबले रहमत। जी, अब हम जवाब आपको बताते हैं कि दोनों में से किसका दुरुस्त है। जी जवाब बताइए। जी नहीं, ये जबले नूर किसी मशहूर गार वाला पहाड़ है। और मजे की बात बताऊं, जिस गार में मेरे आका ने कुछ दिन गुजारे उस पहाड़ का नाम ही जबले नूर हो गया। तो नूर वाले आका की क्या शान होगी। जी वालेकुम अस्सलाम। गारे हिरा। जी, जहां गारे हिरा है उसको जबले हिरा भी कहा जाता है, जबले नूर भी कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुकद्दस पानी और तस्बीह मदीना। चले, मुकद्दस पानी भी मिल गया, तस्बीह मदीना भी मिल गई। अब आपकी फिर बारी है। नंबर बताएंगे आप। नंबर 10। 10 नंबर के पीछे क्या सवाल है बताइए जनाब। थोड़ा सा टिपिकल सवाल है। तवाफुज ज़ियारा का दूसरा नाम बताएं। हज का अहम तरीन रुकन है, इसका दूसरा नाम बताएंगे। तवाफ़े इफादा भी से कहते हैं। जी, अब बारी है कोयटा वालों की। जी नंबर बताएं। नंबर 8। नंबर 8। गोश्त के कितने अज्जा हैं जो नहीं खाए जाते? 18। 18 आपने कहा और जवाब आपका बिल्कुल गलत है। 22 अज्जा हैं जो नहीं खाए जाते। जी सरदाराबाद फैसला 13 नंबर के पीछे बताएं क्या सवाल है। कूंडों की नियाज किस महीने में की जाती है? रजबुल मुरज्जब। रजबुल मुरज्जब में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कोयटा वालों की बारी है। 7 नंबर। जी 7 नंबर के पीछे बताइए कौन सा सवाल है। करोड़ों मालिकियों के पेशवा इमाम मालिक का मजार कहां वाक़े है? मक्का मुकरमा। अल्लाह, इमाम मालिक ने सारी जिंदगी मदीना मुनव्वरा में गुजारी, जन्नतुल बकी में आप आराम फरमा है। गलती हो गई है। अब बारी है दोबारा सरदाराबाद फैसलाबाद वालों से। आखिरी सवाल है जी नंबर 2। नंबर 2। अगर ये सही जवाब देते हैं तो अब तक की मेरी मालूमात के मुताबिक ये टॉप स्कोरिंग टीम होगी। 60 नंबर किसी टीम ने अभी तक हासिल नहीं किए। तहवील किबला के लिए वही कौन सी नमाज में नाजिल हुई? वो कौन सी नमाज थी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। नमाज जोहर में। आपने कहा नमाज जोहर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब तक की टॉप स्कोरिंग टीम बन चुकी है सरदाराबाद। कोयटा वालों की बारी है। नंबर बताएं। 14 या 15? 15। सलातुल अव्वाबीन किसे कहते हैं? मगरिब के बाद 6 रकातें अदा की जाती हैं। जी, मगरिब के बाद जो 6 रकातें मुस्तहब हैं उनको सलातुल अव्वाबीन कहते हैं। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं। मुकाबला आज सरदाराबाद फैसलाबाद की टीम ने जीत लिया है, प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मैं एक मजे की बात बताऊं कि किसी भी टीम को 5 मुकाबले जीतने हैं फाइनल जीतने के लिए, याद रखिएगा। यानी अब ये सरदाराबाद वालों ने अगर एक मुकाबला जीत लिया है तो अब ये पहुंच गए प्री क्वार्टर फाइनल में। प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल, टोटल 5 मुकाबले जो टीम जीत लेगी वो फाइनल जीत जाएगी। तो एक मंजिल इन्होंने तय कर ली है, 4 सीढ़ियां अभी बाकी हैं। और अब हमारे कोयटा वालों को मजीद तैयारी करके आना है क्योंकि इनका मुकाबला अब एक नहीं 2 टीमों से होगा। यानी कुल 3 टीम्स होंगी मंगल वाले दिन, जिसमें सखर की टीम भी होगी, जिसमें कोयटा भी होगी और पहले दिन जो टीम रह गई थी पीछे वो भी होगी, जिसमें बाबुल मदीना कराची आगे बढ़ गया था। जी गुजरात
سکھر اور کوئٹہ کے درمیان مقابلہ ہوگا. گویا 3 صوبوں کے درمیان مقابلہ ہوگا, پنجاب, بلوچستان اور سندھ. دیکھنا ہوگا کہ منگل کو کون آگے جاتے ہیں. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی تیار ہو جائیں. آپ میں ٹوکن تقسیم ہوئے تھے, کس کس کے ہاتھ میں ٹوکن ہے؟ چلیں جناب, کیا دیں گے ٹوکن جت کا نکل آیا؟ غلاف کعبہ کے مقدس. ارے واہ بھائی واہ, چلیں غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے کون لے کر اپنے گھر کو جاتا ہے آج؟ نمبر ہے 70 سے کم اور 60 سے زیادہ. ہائے ہائے, کون کون ہے 60 اور 70 کے درمیان؟ ذرا ہاتھ تو اٹھائیں, دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. 62 62 نمبر کس کا ہے؟ سبحان اللہ. چلیں بھائی آ جائیے, اوپر آ جائیں. ماشاءاللہ 62 نمبر ان کا ہے اور انہیں تحفہ مل رہا ہے. 62 ذرا دیکھ لیجئے گا. جی جی ماشاءاللہ, مبارک. چلیں ماشاءاللہ, یہ ٹوکن انشاءاللہ روزانہ بٹیں گے. جو جلدی آئیں گے ان کو مل پائیں گے. اسٹوڈیو میں داخلہ بھی اس ٹوکن سے ہوگا اور آنے کے بعد اس ٹوکن کی قرآن دازی بھی ہوگی. ہو سکتا ہے اس ٹوکن کے ذریعے اور بھی بہت کچھ بانٹا جائے. ٹوکن سنبھال کے رکھیے گا. جی کتنے کا ٹوکن؟ کتنے کا ٹوکن؟ فری ہے انشاءاللہ. ہمارے یہاں آپ کو دیا جاتا ہے, لیا نہیں جاتا. دعائیں دے دیجیے گا, اللہ خوش رکھے آپ کو. مدنی کاموں کی نیتیں دے دیجیے گا. مدنی چل کے ناظرین, دیکھتے ہیں فائنل اسکور بورڈ کیا رہا, آج مقابلہ کیسے چلتا رہا. بڑا اچھا اسٹارٹ تھا مقابلے کا, مگر کچھ ڈگمگا گئے ہمارے کوئٹہ کے اسلامی بھائی. ابھی تو ہم نے آج کا فیضان ابو ہریرہ انعام بھی دینا ہے. دیکھتے ہیں وہ آج کس کو ملتا ہے. سردار آباد کو ملتا ہے, کوئٹہ کو ملتا ہے, یا مجھے ملتا ہے؟ نہیں, مجھے تو نہیں ملے گا. ان دونوں میں سے کسی کو ملے گا. چلے جناب, فیضان ابو ہریرہ انعام کو آگے لے آئیے جناب. جی سردار آباد کے اسلامی بھائیوں کو مائک دیں گے ہم. جی اپنے اپنے نام بتائیں گے. محمد عثمان رضا اتاری. محمد عثمان رضا اتاری. جی قمر زمان اتاری. قمر زمان اتاری. محمد شفیق اتاری. محمد شفیق اتاری. ہماری مجلس کا فیصلہ ہے کہ محمد عثمان اتاری کو آج یہ فیضان ابو ہریرہ کا تحفہ دیا جائے. ماشاءاللہ غلاف کعبہ یہ اپنے گھر لے کے جائیں گے, یہ یادگار بھی رہے گی. کوشش کیجئے بہت سارے لے لیں تاکہ پھر فیضان مصطفیٰ جو اہم تحفہ ہوگا فائنل میں بھی آپ کو دیا جائے. اللہ آپ کو اور برکت عطا کرے. ماشاءاللہ مرحبا. آئیے اب اسکور بورڈ دیکھتے ہیں مدنی چل کے ناظرین. نعت خواہ اسلام پہ ذرا اوپر آ جائیں. جی 60 نمبر پہلی بار ذہنی آزمائش کے سیزن 8 میں اگر کسی ٹیم نے لیے ہیں تو وہ سردار آباد کی ٹیم ہے, اور دیکھنا ہے کہ کیا کوئی اور ٹیم بھی اس کو ٹارگٹ کو اچیو کرے. اب دیکھتے ہیں کہ رائے کیا تھی. مقابلہ تو سردار آباد والے لے گئے, مگر سوشل میڈیا پر میسجز کے ذریعے ہمارے ناظرین کی رائے کیا تھی وہ دکھاتے ہیں آپ. جی فیصل آباد سے آج پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ جو ناظرین کی رائے تھی وہی نتیجہ بھی آیا. 59% لوگ کہتے تھے اسلامی بھائی مدنی چل کے ناظرین کہ 59% سردار آباد فیصل آباد اور 41% کوئٹہ کے ووٹ تھے, اور سردار آباد والے آج مقابلہ لے گئے. منگل والے دن آپ سے ملاقات ہوگی اور وہ مقابلہ کس کا کس کے درمیان ہوگا پہلے وہ دیکھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل 7 فروری بروز منگل 2017 کو مقابلہ ہوگا ان 3 ٹیموں کے درمیان جو مقابلہ نمبر 1, 2, 3 میں پیچھے رہ گئی تھیں. ان کے نام یہ ہیں گجرات, کوئٹہ, سکھر. جی سکھر, گجرات اور کوئٹہ. یہ بھی ایک ذہنی آزمائش ہے کہ یہ 3 سلسلے ہوں گے کیسے. ہاں یہ پچھلے سال ہوئے ہیں سیزن 7 میں, کس طرح ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ منگل کو دیکھ لیجئے گا کہ تینوں ٹیمیں ایک ساتھ مقابلے میں شامل ہوں گی اور نتیجہ دینا ہوگا کہ کون آگے جاتا ہے. تو انشاءاللہ ٹاپ جو تینوں میں سے ٹاپ پہ ہوگا, تینوں ٹیموں میں سے جو آگے ہوں گے وہ آگے جائیں گے. مقابلے میں تھوڑا فرق ضرور لایا جائے گا, وہ منگل کو آپ کو پتہ چلے گا. کہ سلسلے کے اختتام پر صلاۃ والسلام کے بھی چند اشعار ہونے چاہیے. بعد ذوق و شوق کے ساتھ کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام میں شامل ہوں گے. اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم, میرے شفیع محشر آقا, میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت, جب میں رہوں سلامت, پیارے پڑھو نہ کیوں کہ تم پر سلام ہر دم, شفیع محشر تم
پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم اور اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر آقا کیجے کرم ہم سب پر آقا کیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو